بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ من یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا۔ اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ طاغوت کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ہم اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھ نہیں سکتے۔ اور طاغوت کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ الہ کا مطلب سمجھنا ہوگا کہ الہ سے کیا مراد ہے۔ وہ الہ جو کلمہ طیبہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ اب الہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات، وہ ہستی جس کے ہر حکم کو بغیر کسی شرط کے مانا جائے، اس کو الہ اور معبود یا معبود کہتے ہیں۔ اور وہ ہستی جس کے کسی حکم کو کسی حال میں انکار نہ کیا جا سکے، اس کو معبود کہتے ہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، الہ وہ ہستی جس کے ہر حکم کو ہر حال میں بغیر کسی شرط کے مانا جائے اور جس کے کسی حکم کو کسی حال میں انکار نہ کیا جا سکے۔ اور اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ لا الہ، الہ کوئی ہے ہی نہیں ہے دنیا میں، کوئی ذات، کوئی وجود، کوئی ہستی ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ جس کے ہر حکم کو ہر حال میں بغیر شرط کے مانا جائے اور جس کے کسی حکم کو کسی حال میں انکار نہ کیا جا سکے، کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ہمیں یہ سکھایا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، مطلب کوئی صرف اللہ وہ ذات ہے جس کے ہر حکم کو ہر حال میں بغیر شرط کے مانا جائے گا اور جس کے کسی حکم کو کسی حال میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب انسان اپنی لالچ کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے یا کہ خوف کی وجہ سے جب کسی کو یہ درجہ دے دیتا ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے کسی انسان کو، اپنے نفس کو، کہ اس کی ہر بات مانی جائے گی، جب انسان کسی کو یہ درجہ دے دیتا ہے تو وہ شخص، وہ انسان جس کو انسان انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی کسی بات کو انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کے کسی حکم کو کسی حال میں انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی ہر بات مانی جائے گی، جب آپ کسی کو یہ درجہ دے دیتے ہیں تو اس وقت وہ انسان آپ کا طاغوت بن جاتا ہے۔ اس میں ایک مثال دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے صحابہ کرام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ مفہوم یہ اس واقعے کا کہ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو، پیشواؤں کو اپنا رب بنا لیا۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ حاضر تھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عرصہ یہودیوں اور عیسائیوں میں اپنی زندگی گزاری، لیکن میں نے میں نے کبھی ان سے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے اپنے علماء کو، پیشواؤں کو، راہبروں کو اپنا رب کہا ہو۔ اس آیت کریمہ کا مطلب ارشاد فرما دیجئے، مفہوم ارشاد فرما دیجئے۔ تو آقا دو جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ یہودی اور عیسائی، ان کے علماء، ان کے پیشوا، ان کے لیڈر، ان کے رہنما جو بات کہتے تھے، آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح ان کی فالوئنگ نہیں کرتے تھے، اس بات کی تحقیق اور انالیسس کیے بغیر کہ ان کی باتیں اللہ کے حکم کے مطابق ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، یہی ہوتا ہے رب ماننا۔ تو عزیز دوستو، ہم دوبارہ آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں، جس نے طاغوت کا انکار کیا،
مطلب وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی زندگی میں کوئی ہستی، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات ہر حال میں بغیر شرط کے مانی جائے گی سوائے اللہ کے، اور اس کی زندگی میں کوئی ایسا انسان، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کے کسی حکم کو کسی حال میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے وہ بات، یہ ہے طاغوت۔ وہ جب یہ مان لیتا تو اس نے طاغوت کا انکار کر دیا۔ اگر وہ یہ نہیں کہتا تو اصل میں اس نے زندگی میں طاغوت پال رکھے ہیں۔ اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ مان لیتا ہے کہ اللہ ہی وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جس کے ہر حکم کو ہر حال میں بغیر شرط کے مانا جائے گا، جس کے کسی حکم کو کسی حال میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو جو ایسا کر لیتا ہے، طاغوت کا انکار کر لیتا ہے، اللہ کو مان لیتا ہے، تو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا۔ اصل میں انسان کی سائیکی یہ ہے، جب انسان اللہ کو چھوڑ کر طاغوت کے پیچھے چلتا ہے تو وہ پروٹیکشن کے لیے جاتا ہے، سروائیول انسٹنکٹ کے لیے جاتا ہے، وہ اپنی حفاظت کے لیے جاتا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے جاتا ہے، اپنی ہیلپ لیسنس، اپنی محتاجی دور کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سہارا تو میں ہوں، جن سے تم نے امیدیں لگا رکھی وہ سہارا نہیں ہے۔ اگر تم ان کا انکار کر دو گے، مجھے مان لو گے، میرے ساتھ ہی عقیدہ رکھو گے، مجھ پر ایمان لاؤ گے، مجھ پر یقین رکھو گے، تو تم نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا۔ میں ہی وہ ذات اکیلی وحدہ لا شریک، وہ ہستی ہوں جو تمہارے ہر کام کر سکتا ہے، جو تمہاری ساری ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔